اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اپنے محبوبوں کو موت کے بعد پھر زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، میں وہ ثابت آج کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، انشاءاللہ وہ حدیثیں آج میں آپ کو دکھا دوں گا۔ دوستو، بچوں، بھائیوں، ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ فکر ہے کہ جو ایک خاص محنت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام سرور انبیاء، حبیب کبریا، سب نبیوں کے سرور ہیں علیہ وآلہم الصلوۃ والسلام۔ تو ان کے بارے میں بھی جب کوئی مدینہ طیبہ ہمارا دوست بچہ بھائی جاتا ہے تو اس کو وہ ورغلانے کی وہاں کوششیں کرتے ہیں کہ ادھر کیا ہے، یہاں تو اندر ایک مردہ انسان ہے، ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے۔ یہ آج کے جو سوشل میڈیا کے دیکھنے والے لوگ ہیں ان پہ اب یہ بات مخفی نہیں رہ گئی، کبھی تو چھپی ہوئی بات تھی، ہم کہتے تھے، لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے وہ لا کھڑی کی ہیں، تو اب وہ واضح طور پہ عقیدہ مطلب ان کا سامنے آ رہا ہے کہ جی کہ جدھر جب آپ جاتے ہو تو کیا ہے، یہ تو ایک ڈھیری ہے، یہ مردہ ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم ایک نیک اور صالح یعنی جسے ولی اللہ کہا جاتا ہے اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا انکار نبیوں کے نبی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے گا کہ جو چیز ہم ایک نیک پاک متقی پرہیزگار انسان کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں اور وہ بھی نص قرآنی سے، وہ اس چیز کا انکار سرکار دو عالم نبیوں کے سردار کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں گے نا کہ بھئی جدھر تم جاتے ہو یہ مٹی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اندر، تو لوگ اپنے آپ ہی واپس بھاگ جائیں گے۔ دو تیر چلاتے ہیں، مطلب ایک تو یہ ہوگا کہ سارے ان کے ہم عقیدہ ہو جائیں، اب ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو کم از کم ان بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اسی بد عقیدگی میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کم از کم پکا ہو جاتا ہے، ہاں بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ انہی کے وہ دو چار لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی اوورال سرکار دو عالم کی پوری امت اپنے حبیب کو زندہ و جاوید مانتی ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کرتے بھی کیوں ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ مزارات سے بھاگیں، یہ اللہ کے ولیوں سے دور بھاگیں، ان کا ذہن معطل ہو جائے تو یہ ان کے قریب نہ جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اصل میں ان کو مردہ کہنے کی یا مردہ سمجھانے کی ریزن یہ ہوتی ہے، بڑی فکر ہے بیچاروں کو توحید کی، حالانکہ یہ نالائق لوگ یہ جانتے نہیں ہیں اللہ کی توحید اس کے سوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میں آپ احباب کی خدمت میں قرآن کریم سے بنیادی طور پہ دو نقطے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو سنیے گا۔ اگر آپ نے ان کو سماعت کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ساری زندگی یہ مسئلہ کوئی شخص آپ کو غلط طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں جی، اول قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، انہیں مردہ۔ اچھا، یہاں یہ ایک بات ہوتی ہے، ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی مردہ ہیں لیکن مردہ نہیں سوچنا، مطلب ایسا سوال آ سکتا ہے، کیا بھلا؟ مطلب مردہ ہیں لیکن مردہ سوچنا نہیں۔ اب اس کا فیصلہ جب اللہ کر رہا ہے تو اب پھر اس کا مطلب ہے اس کی لڑائی پھر اس کے رب سے ہے، پھر وہ لڑے اپنے رب سے۔ اللہ نے اس بات کو ختم کر دیا، رب نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرمائے وہ زندہ ہیں لیکن ان کو یقین ابھی تک نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، انہیں اس کا یقین نہیں آ رہا۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ مردہ ہیں، کہ جی اگر وہ مردہ نہ ہو تم انہیں کفن کیسے دو، اگر وہ مر نہیں گئے تو تم انہیں ہلاتے کیسے ہو، بھلا زندے بندے کو کوئی جی کفن پہناتا ہے؟ مثال دیتے یہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی زندہ کو کفن پہناتا ہے، تسی انہوں کفن نہیں پوایا؟ بھئی آپ اپنے ہاتھوں سے اسے نہلاتے نہیں ہیں، آپ اسے قبر میں نہیں اتارتے۔ اب یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ کوئی زندہ بندے کو کفن پہناتا ہے؟ ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں جی کوئی زندہ بندے کو قبر میں اتارتا ہے؟ آپ سادے لوگ کہتے ہیں نہیں۔
تو جواب یہ ہے کہ جب لمحے کی موت آ جائے اور اللہ کا آرڈر آ جائے جیسے رب نے اسے بنایا، ہم اللہ کے اس حال میں اللہ کی بات پہ راضی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ زندہ کو نہلا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ ہل نہیں رہا، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، اس لیے ہم اسے زندہ مان رہے ہیں۔ آپ اس نقطے کو ذرا سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں، مطلب کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، سوال ہے فوراً، مسئلوں سے ٹکاسلوں سے بات نہ بتائیں، قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ایک تو وہ مشہور آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اچھا، بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ اللہ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جان دینے والے لوگ زندہ ہیں، انہیں نہ مردہ کہو نہ مردہ سوچو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہیں مردہ، انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اسی مردہ ضرور کہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہنا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی۔ یہ منہ پھٹ پھٹ کے کہہ رہے ہیں یہ مرے ہوئے ہیں، یہ ڈھیریاں ہیں۔ اب بتاؤ کس کی ماننی ہے، خدا کی ماننی ہے یا ان دشمنان خدا کی ماننی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ یہ مردہ ہیں وہ اللہ کی قرآن کی آیت کے سامنے مخالف ہو کے کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ اچھا، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے جواب ہیں، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ ہل نہیں رہا، ہم نہیں جانتے وہ چوں نہیں کر رہا۔ رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے، اس لیے ہمیں ان کو زندہ ماننا فرض ہے۔ اب تو اللہ سے لڑنا کہ یا اللہ یہ ہل نہیں رہا تو یہ سے زندہ کیوں کہا جا رہا ہے، تو یہ لڑائی تیری رب سے ہونی چاہیے، ہم سے یہ سوال نہیں بنتا تیرا۔ بھئی آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا کہہ رہا ہوں میں کہ یہ سوال تیرا، یہ تو اللہ سے پوچھ کہ یا اللہ یہ تے ہلدا نہیں ہے، تو کہنا ہے زندہ، تو پھر تو اللہ سے لڑنا۔ ہمارا بلیور ہے، فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مر جائے، اب اللہ فرماتا ہے جان اس کی نکل جائے وہ پھر بھی زندہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ دو آیتوں سے میں نے بڑے آرام سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا۔ اس مسئلے سے اختلاف کرنے والے کی جنگ ہم سے نہیں ہے، بلکہ اس کی جنگ کس سے ہے؟ ایک مسئلہ یہاں تک، ذرا اس سے آگے بڑھیے۔ ابھی میں نے اس آیت کی جو تفسیر میں کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں، اگر میرے پاس وقت ہوا میں بیان کروں گا، میں کچھ اور چیزیں بھی آپ احباب کی خدمت پہ لایا ہوں، میں ذرا اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، اصحاب رسول کی حیات طیبہ سے میں آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شاید ہی اس سے پہلے کبھی آپ نے سنی ہوگی، اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ وہ حدیث بھی ہے بھی، یہ تو بخاری شریف سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسی حدیث ہے جس کا مطالبہ ہمارے دوست کرتے رہتے ہیں، اور جی بخاری سے دکھاؤ، اور جی بخاری سے دکھاؤ۔ لو بھائی بخاری سے پھر دیکھ لو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1351۔ یہ میں حدیث نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، عربی میرے سامنے ہے، اردو میرے سامنے، اگر کسی بچے بھائی نے دوست نے اس کو دیکھنا ہے آگے دیکھ سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو ڈال دی جائے، ذرا سنیے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد پیش آیا تو میرے والد نے مجھے رات کو بلایا، یعنی جس وقت جنگ احد، یہ اس وقت کی بات ہے، جنگ احد ہوئی تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بلایا، میرے والد نے مجھے بلایا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا، یہ میں عربی عبارت تھوڑی سی پڑھ دیتا ہوں، یہ عربی عبارت اس لیے نہیں، مطلب کہ ہمیں کچھ شوق ہے آپ کو اپنی عربیت دکھانے کا، آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے اور سننے والا بھی سنے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں تو وہ بیچارے آئین، عربی کی آئین بھی سے واقف نہیں ہیں، تو ہم تو صرف آپ لوگوں کی گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کے سامنے عربی نہیں پڑھتے، اللہ کے کرم سے ہمیں اردو، عربی، پنجابی کی طرح آتی ہے اللہ کے کرم سے۔ ذرا سن کے جی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے رات کو بلایا اور انہوں نے کہا فقال ما اورانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا جو اصحاب نبی میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والا ہوں گا۔ ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے کہ جی صحابی رسول کو یہ کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے سب سے شہید ہو جانا ہے۔ اچھا، آپ دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا
بات کر دی، پتہ نہیں ایسے ہوا یا نہیں ہوا. یہ وہم پیدا ہوتا ہے نا. وہم اس لیے کہ آج کا جو منکر ذہن ہے یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کے ساتھ اللہ پہ، نبی پاک پہ، اللہ کے پیاروں پہ اعتراض کرتا ہے، زبان کھولتا ہے. تو زبان دراز بندے کا جو علاج ہے وہ کچھ ذرا اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، محبت سے آپ کو دلیل کی زبان سے ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. صحابی رسول کیا کرتے ہیں، حضرت جابر کے والد کیا کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ بھئی سب سے پہلے اصحاب نبی سے میں نے شہید ہو جانا ہے. اچھا، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو رات کو بلا کر ایک جملہ بولا. اب ذرا اس کے بعد جو اگلا جملہ بولا وہ بھی سننے کے قابل ہے. وہ کہنے لگے وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا میں اپنے بعد جن لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، تو مجھے ان سب میں سے پیارا ہے، مگر یہ یاد رکھ میرے سرکار مجھے تم سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرق دیکھا ہے؟ فرق دیکھا ہے؟ صحابی رسول کی محبت دیکھی، ان کا انداز دیکھا ہے؟ کیا نیٹ کلین کھٹکا کے بات کی کہ بیٹا ہوگا اپنی جگہ ہوگا، لیکن جب رسول پاک کی بات آ گئی تو پھر کوئی بیٹا نہیں، پہلے اللہ کا حبیب ہے، پہلے ہمارا آقا ہے، پہلے ہمارا مولا ہے. یہ صحابہ کا انداز محبت ہے. تو فرمایا پیچھے چھوڑ جانے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سے تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن یہ یاد رکھ سرکار دو عالم کے بعد پیارا ہے تو، پہلے اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، میرے آقا اور مولا مجھے پیارے ہیں. لے جی، اس کے بعد تیسری بات کیا کی انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے بیٹا فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَاقْضِ، مجھ پر کچھ قرض ہے وہ تو نے ادا کرنا ہے. مجھ پر کچھ وہ تو نے ادا کرنا ہے. اس کے بعد آگے کہنے لگے وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، میں تجھے یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا. اگر میرا موضوع اگلی بات بیان کرنا نہ ہوتی تو میں ان الفاظ پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کرتا، ایک ایک جو نصیحت کی میں اس پہ زیادہ گفتگو کرتا، لیکن چونکہ میں نے اگلی بات کرنی ہے، ثابت اگلی بات کرنی ہے، اس لیے میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا. جو کہا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. مقروض ہوں، قرضہ دینا ہے، بہنوں کا خیال رکھنا. اچھا، اب یہ بات کی، کہتے ہیں یہ بات ہو گئی. آگے اب صبح کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں فَأَصْبَحْنَا، ہم نے صبح کی، یعنی صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرا باپ ان لوگوں میں سے تھا جو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. نہیں، پہلے آپ اس بات کا مزہ لے لیں بھائی، ہماری محنت ہے ذرا. ابھی میں نے آگے جو محنت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. یعنی 10 12 گھنٹے کا مطالعہ ہوتا ہے، پھر آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی جاتی ہے، ذرا اس کو سنیے گا. تو آپ لوگوں کے حوصلے اتنے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے جس میں ہم نے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے کرم سے تیاری اور دلائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. سن کے جی ذرا، وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ پہلا آدمی تھا جو صحابہ نبی میں شہید ہوا. اس کا مطلب ہے آپ پہلے یہ ثابت کریں نا کہ نبی کے صحابی کو اپنے بارے میں پتہ کیسے چلا. یہ تو ایک اور بات سامنے آ گئی کہ اللہ والوں کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب ذرا اس سے آگے بڑھیں جس بات کے لیے یہ حدیث آپ کو سنائی گئی. وہ کہتے ہیں کہ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، وہ کہتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے تھے جنگ احد میں، سرکار دو عالم نے فرمایا بھی ایک ایک قبر میں اگر 2 بندے یا اس سے زیادہ بھی دفن کرنے پڑے نا تو کر دو. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ایک صحابی کے ساتھ میرے بابا کو ایک ہی چادر میں لپیٹ کے تو قبر میں اتارا گیا. کفن ایک، یعنی ایک چادر، بندے 2، دونوں صحابی ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ثم لم تطب نفسی ان اترکہ مع الاخر، کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی بات رہتی تھی کہ میں نے اپنے ابے کو دوسرے صحابی کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا. تو یہ بات جو ہے وہ مجھے ہمیشہ اندر سے کچھ کہتی رہتی تھی. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب ذرا سنیے گا جی، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے. سنیے جی اور آنکھیں کھولیے. حدیث کون سی کتاب کی سنا رہا ہوں؟ ہولی بولے ہو؟ یادیں بول رہے ہیں، یادیں. میں بخاری شریف کہہ رہا ہوں بھائی. کون سی؟ اور حدیث کا نمبر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ 1351. لے جی سنیں. وہ کہتے ہیں کہ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ 6 أَشْهُرٍ،
کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا اور وہ دوسرا جو ساتھ صحابی تھا ان کو 6 ماہ بعد قبر سے باہر نکالا۔ وہ کہتے 6 ماہ بعد قبر کشائی کی تو کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو ایسے پایا جیسے آج ہی ابھی قبر میں اتارا تھا۔